اپنی بات کو رانا صاحب آپ کو بزرگان دین نے جب انہوں نے بروز کے بارے میں حوالہ دیا ہے، بروز کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو قرآن کا ریفرنس بھی دیا ہے. کیا میرا انہوں نے قرآن کا ریفرنس دیا، لیکن اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے ایک چیز ہے، انہوں نے اپنے خیال سے بنا لیا مجھے بات بتائیں، آپ اپنے سینسز میں ہیں کہ بزرگان دین ایک بات کر رہے ہیں، قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اگر ریفرنس دیا بھی ہے تو ہمیں کیا یہ کیا وہ ریفرنس ہے ان کی اپنی سوچ کے مطابق ہے نا. آپ نے اسلام لیا کس طرح؟ یہ 1400 سال والا ہم نے اسلام قرآن. عامر بھائی میرے خیال میں آپ لوگ کریں بات چیت، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کون مسئلہ ہونے والا. سکر بھائی ایک بڑی جانب پہچانی شخصیت ہیں اس ٹک ٹاک کے اندر، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بات کو نبھائیں گے، اور وہ اس دعوے کے ساتھ گئے ہیں کہ وہ لے کر آئیں گے ان کو، اور ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک حسن ظن رکھنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آئیں گے واپس ان کو لے کے، کسی نہ کسی مربی صاحب کو یا جواد صاحب کو جو ذیل بروز پہ کافی گرپ رکھتے ہیں. نہیں ورڈ صاحب ایک بات بتائیں نا مجھے. یار راشد صاحب آپ نا راشد صاحب آپ خدا کا واسطہ یار آپ نا میوٹ نہ کھولا کریں یار. آپ کو جب کہیں گے نا آپ نے تب میوٹ کھولنا ہے. میں نے آیت کریمہ پیش کی سورۃ جمعہ. یار افضل بھائی یار پھر آپ کہتے ہیں افضل بھائی یار اگر یہ ڈیکورم خراب کروانا ہے تو یار آپ کی میں بات کرتا ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں علمی، تو آپ میوٹ کرتے ہیں، ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ. یار آپ کی مہربانی ہے یار افضل بھائی، میں نہیں ایسے کر سکتا بات. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جواد صاحب گئے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو. اچھا عدنان بھائی آپ نے نیچے لکھا ہے کہ بیٹھے ہوں. آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ذلی بروزی نبوت، انہوں نے لفظ عقیدہ بھی کون نہیں لکھا ہوا، صرف لکھا ہوا ذلی بروزی، آگے لفظ عقیدہ بھی کون نہیں لکھا ہوا. صحیح ہے. اچھا ہمارے پاس عدنان مطلوب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امتیاز صاحب بزرگان دین کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. تو عدنان بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر موقع بھی ہے، مناسبت بھی میرا خیال ہے یہاں پر ہے، آپ امتیاز بھائی کے ساتھ اس ذلی بروزی نبوت کے اوپر بات کرنا چاہیں گے عدنان بھائی؟ نہیں، طویل بات کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور میں ایسا کوئی مناظرہ کر بھی اس طرح کا ہے بھی نہیں، میری نیچر بھی نہیں ہے اس طرح کی کہ میں کوئی 1 to 1 مناظرہ کروں. ہاں میں گفتگو کر سکتا ہوں فرینڈلی انداز میں، کوئی بھی ہو جائے، چاہے امتیاز صاحب ہوں چاہے کوئی اور بھی شخص ہو. امتیاز صاحب اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو مجھے کمفرٹیبل رہتا ہوں ان کے ساتھ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق غلط ہے تو وہ مجھے میری اصلاح کر دیں، تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پہلے بتا دوں یا یہ مجھے کچھ بتائیں گے؟ نوٹ بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں سائڈوں سے دعویٰ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں دعوے کا پتہ چل جائے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور امتیاز بھائی کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو انڈیویجول ایک دوسرے کو ایڈریس کیے بغیر دونوں صاحبان اپنی انڈرسٹینڈنگ دیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. بھئی اس کی ایگزسٹنس ہے نہیں ہے، بروز کا لفظ قرآن مجید فرقان مجید میں ہے. تو انڈیویجولی آپ 3 منٹ میں آپ دونوں کو دے دیتا ہوں، آپ اپنا جو ہے وہ ایک تو بیان کر دیں کہ بھئی یہ سمجھتے ہیں نمبر 1. اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلے 3 منٹ دوں گا کہ آپ ایک دوسرے کو ایکسپلین کر دیں کہ آپ امتیاز بھائی کے نزدیک جماعت احمدیہ کا تھاٹ، ان کا ذیل بروز کی کیا تھاٹ ہے، پھر آپ عدنان بھائی آپ کے مطابق امتیاز بھائی لوگوں کی جو تھاٹ ہے وہ کیا ہے. تو یہ 2-3 منٹ کی یہ گفتگو ہو جائے گی تو واضح ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ اپنے دلائل رکھنا شروع کر دیجیے گا. اگر آپ دونوں مجھ سے متفق ہیں تو کیا ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ امتیاز بھائی آپ متفق ہیں میری بات سے؟ دیکھیں اپنا بات یہ ہوتی ہے ویس بھائی کہ عدنان صاحب اچھے آدمی ہیں، ان سے میری چند دن پہلے بھی بات ہوئی ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے. وہ ٹاپک اور وہ ساری بات یوٹیوب پہ لائیو موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ براڈ لگائی ہوئی ہے، جن کے یہاں پہ پیغامات آ رہے ہیں نا، پہلے انشاءاللہ ان سے ہی آج بات کرتے ہیں تاکہ دیکھیں نا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے. اب اینڈ پہ کیا ہوگا جی کہ نام مطلوب صاحب کون سا مناظر ہیں جی، وہ کون سا ڈیبیٹر ہیں جی، ان کا کون سا جناب کوئی وہ ایکسپرٹ ہیں جی مرزا صاحب کی تحریروں کے یا احمدیت کے لٹریچر کے.
تو اس سے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات جو ہو نا وہ, ہاں آپ میں کسی سے کرنی بات, آپ لوگ کر لیں بات, لیکن انشاءاللہ ہم تو بات انہیں سے کریں گے کہ جو وہاں پہ پلاٹ لگا کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے پھر, وہ میرا خیال ہے اگر آپ نہیں چلیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی میں ایک سجیشن دے دیتا ہوں. السلام علیکم. السلام. اویس بھائی یہ میں نا تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں, تو آپ اویس ادھر بیٹھے ہوئے تھے کاظمی بھائی, تو ان کو لے لیں, ان کو پتہ نہیں کسی نے ڈراپ کر دیا, تو میں پھر بعد میں حاضر ہوتا ہوں تھوڑی دیر تک, تو آپ ان کو لے لیں کاظمی بھائی کو. آپ جب آپ بیٹھے رہے میں چلا جاتا ہوں نیچے, آپ بیٹھے رہے میں ان کو اپنی جگہ پہ. میں مجھے تھوڑا سا کام ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا کام ہے, تو میں پھر بعد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے جی بھائی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اویس بھائی اس کا نا ایک کام کرے, یہاں پہ دیکھیں طلعت ملک صاحب بیٹھے ہیں, رانا راشد, یا جو بھی جتنے پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں مسلمان بیٹھے ہیں, آپ باری باری ہر کسی سے ویسے سوال پوچھیں کہ یار کیا بروز کا عقیدہ قرآن پاک میں ہے, یہ ذرا سب سے آنسر لیں اس کا. ایم ڈی بھی بتا دیں. یہ میں تو تھک گیا ہوں سیکر بھائی پوچھ کے, کہ آپ شارٹ آنسر لینا, شارٹ آنسر لیں, لگ پتا جائے گا. چلیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو بھی پھر 2 منٹ رکھ لیں گے, 1 منٹ رکھنا, کیا کرنا ہے تھا. وہ ان کی شاہ صاحب خبر آئی ہے, وہ ان کی خبر کیا آئی ہے جنہوں نے ڈیبیٹ کرنی تھی, ان کا کیا بنا ہے؟ اصل میں وہی چاہ رہا ہوں, میں بیسیکلی وہی چاہ رہا ہوں, وہ پھر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے سب بھائی ٹرالی نہیں پلے دی حوالے لد کے لے آون تے نا, ٹریکٹر ٹرالی نہیں مل رہی. نہیں آپ ایسے نہیں, ہم الزام تراشی نہیں کریں گے. سیکر بھائی جانی پہچانی شخصیت ہیں بھائی, سامان لوڈ کر کے لے آنا, یار سر چک کے لے آنا ہوندے نے والے, تو بادشاہ بندے ہو. یار یہ 1 منٹ ذرا پہلے نا, میں مجھے 1 منٹ دے ذرا پلیز, مجھے خدا را ذرا تھوڑا سا 1 منٹ. ایک تو یہ ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے یار, کوئی کسی کو پک اینڈ ڈراپ کا کیا سین کے چکر کیا ہے یار. یہ ایک سیٹ سے یہ نیچے آئے ہیں, ٹروتھ سیکر بھائی نیچے آئے ہیں, تو میں ان کو پک اپ کرنا چاہ رہا ہوں. صاحب کو نیچے اتار دیں. میں یہ تجویز دے دیتا ہوں ویس بھائی کہ وہاں پہ اگر وہاں پہ جا کے کسی نے ان سے بات کرنی ہے, انہوں نے آنا ہے نہیں آنا, تو ہماری طرف سے نا جو صہیب راجہ بھائی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو نامزد کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کی طرف ادھر سے انشاءاللہ. بے شک یہ جا کے ایک دفعہ ان سے پوچھ لے کہ بھائی ادھر آپ لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے, وہ آپ نے ہوسٹ ٹو ہوسٹ آج ڈیبیٹ کرنی ہے بروز پہ, تو آپ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی, تاکہ وہ بات پہلے کلیئر کر لیں. اس کو دیکھ ابھی نا پتہ کیا بات ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ امتیاز بھائی ذری بات ہے, ایک شخص ایک ویلیویبل شخص ہے ٹرو سیکر بھائی, وہ آپ کو پتہ براڈز پر آتے ہیں, تو وہ بات کر کے گئے ہیں. میں مطلب اس میں نا پھر یہ گنجل بن جائیں گے, 100 باتیں بن جائیں گی, تو صرف مجھے ان کا اگر آپ ویٹ کر لینے دینا, تو یہ مینرز کے بھی ساتھ ہے, یہ مطلب یہ بہترین بات ہے, بہترین اسلوب ہے کہ ہم ان کا ویٹ کر لیں. وہ نیچے آئے ہوئے ہیں, میں نے ان کو ریکویسٹ ڈالی ہے, تو اگر آپ مجھے ان سے بات کرنے دیں تو میں پھر مطلب آپ کی مہربانی ہے, میں بس آپ سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا صرف ویٹ کر لیں. دوسرے کہ بھائی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, آپ ایک چیلنج لے کے گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میں وہ لے کے آ رہا ہوں, آپ کو میں نے ریکویسٹ ڈالی, آپ پلیز اوپر آئیے گا. میں سب لوگوں کو آپ کی وجہ سے انتظار کروا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. بھائی کوئی بھائی اگر بات کرنا چاہے تو نہیں, ابھی کوئی بات نہیں ہم کرنا چاہیں, ابھی ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہیں. 2 دن پہلے کہا تھا, 3 دن بلکہ 4 دن ہو گیا کہ آپ خود پروگرام کریں علیحدہ, پہلے اپنے عقیدے بیان کریں, ہم اپنے عقیدے بیان کریں گے اور ہم آپ کے جوابات ادھر دیں گے. اگر کوئی جواب رہ گیا تو وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں سوال اپنی براڈ کے اوپر. آپ نے اس لیے ان کو کنوینس کرنے آپ ضرورت کوئی نہیں. اچھا میں یہ بتا دوں دوستوں کو, انہوں نے 2 دفعہ پوسٹر چینج کیا ہے. شاید ہم لوگ ادھر براڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے انہوں نے جو پوسٹر لگایا تھا, اس کے بعد جو پوسٹر انہوں نے لوگوں نے جس نے بھی چینج کروایا ہے, کیا آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے؟ ہاں جی میں بتا دیتا ہوں, اگر وہ سن رہے ہیں اس وقت, غالباً سن بھی رہے ہوں گے کہ ہمارا جو تقاضا تھا, بلکہ وہ ایک اچھے حسن ظن میں ہم نے ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو ذل اور بروز کی سمجھ لگے, جو بنیاد ہے جس کے اوپر آپ نے ایک اعتراض اٹھانے کی کوشش کی, جس کا خود اقرار کیا امتیاز صاحب نے کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہوا. میں اس سبجیکٹ کے اوپر میری گرپ بھی نہیں ہے, کیونکہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بزرگان دین کا جو عقیدہ ہے ذل اور بروز کا, یا ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں میں نے پڑھی نہیں ہوئی, تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ پہلے لوگوں کو ذل اور بروز کا, جو بزرگان دین کے پاس کانسیپٹ تھا ذل اور بروز کا, وہ لوگوں کو بتائیں, تاکہ پتہ تو چلے کہ ذل اور بروز ہے کیا. یہ والا تقاضا
किया गया था अफजल वड़ैच साहब से कि एक ब्रॉड लगाएं जिसका टाइटल रखें कि क्या जिल और बरूज इस्लामी है या गैर इस्लामी है। उन्होंने नेक नियति के साथ लगाई भी ब्रॉड जिसका टाइटल उन्होंने रखा कि जिल और बरूज का अकीदा क्या है, क्वेश्चन मार्क। 5 मिनट के बाद वो पीछे जाते हैं और गालिबन एक नई पोस्ट आती है जिस पे लिखा होता है अहमदियत में बरूज आखिर क्या है। इसका क्या मतलब हुआ? द ग्रेट एस्केप किस चीज से कि जो इनके बुजुर्गान दीन ने जिल और बरूज के बारे में बात की है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। हम दुनिया को नहीं बताना चाहते कि इस्लाम के अंदर 1400 साल के अंदर जो इमामों ने, सब मुसलमान हैं, इजमाई अकीदे हैं इनके, सबका इजमा है, जो इमाम थे, जो मुजद्दिदीन थे, जो उलमा थे, जिन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी, कुरान की फरा लिखी, और जिन लोगों ने दीन की खिदमत की, उन्होंने जिल और बरूज को किस तरीके से एक्सप्लेन किया या इस इस्तिलाह को कैसे इस्तेमाल किया। कोई बोला इनमें से? सबसे बड़े आलम इम्तियाज साहब साफ ब्लैक एंड व्हाइट वर्डों में कह दिया मुझे पता ही नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। ये बड़ा नाजुक मामला है ना, मैं फतवा दूंगा, मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है जिल और बरूज होता क्या है, जिसने सिर्फ डिक्शनरी के अल्फाज का उसको पता है कि जिल का मतलब है साया और बरूज का मतलब है, कोई कह रहा है रिवील करना, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है। वो अभी खलीफा वक्त आया था, उसने एक नई डेफिनेशन दे दी, आमिर नजीर ने एक और डेफिनेशन दे दी। जब पता ही नहीं है आपको अकीदे का तो बात क्या करनी है? ये वही है ना कि एक बंदा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर एक बंदा बर्फी खा रहा हो और दूसरा बंदा आके उसको कहे कि यार तू क्या फीकी बर्फी, नमकीन बर्फी खाता है, बर्फी लूनी हुंदी है ना खाया कर, बर्फी लूनी हुंदी है, नमकीन हुंदी है ना खाया कर। वो 1 महीना उसको जब बर्फी पकड़े, बर्फी खाए तो कहे ये नमकीन है, इसको ना खाओ। आखिर उसने पूछ लिया भाई तू जिंदगी में कभी बर्फी खाती है? कहता नहीं मैं नहीं खाती बर्फी। ये तो इनकी हालत है। लगाए ब्रॉड। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं ना आप इम्तियाज साहब, आमिर नजीर साहब, सुन रहे हैं ना? सुभान अल्लाह। लगाए इधर सामने टाइटल कि क्या जिल्ली और बरूजी इस्लामी है कि गैर इस्लामी है। इम्तियाज भाई इसके दलाइल सुन के तो उल्टियां आ रही हैं मुझे। उनकी किताबें। अच्छा, आप अंदाजा करें, आज सबको एक नई बात पता चली, कुरान की फरा लिखी है। आप एक मिनट जी। अच्छा, ये जो ट्रूसिकर भाई ये नीचे बैठ के आप लिख रहे हैं, ऊपर आए। भाई ठहर तो जाओ ना, ठहर। भाई कुरान, आमिर नजीर भाई, कुरान की फरा क्या होती है? इम्तियाज साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने जो आपसे दरख्वास्त की, अगर आप उस पर अमल कर दें। अदनान भाई, आपसे फिलहाल बात नहीं कर रहा मैं। अदनान भाई जरा म्यूट करें प्लीज। आमिर नजीर भाई, ये कुरान की फरा क्या होती है? कोई है किसी को पता भाई कुरान की फरा क्या होती है? आज ये भी इंकिशाफ हुआ है, किसी ने कुरान की फरा भी लिखी है। अच्छा, आप अंदाजा करें, आप सिर्फ ना जाके अदनान मतलूब साहब ये जिस क्लिप का हवाला दे रहे हैं ना कि जी इम्तियाज साहब ने कहा मेरी ग्रिप ही नहीं है, अब ये सारे अल्फाज रिकॉर्ड हो चुके हैं कि इम्तियाज ने कहा मेरी ग्रिप ही नहीं है। खुदा की कसम ये लफ्ज़ उससे ले आओ, अभी आपको यहाँ पे सारे जितने बंदे आप बैठे हैं सब इंशाल्लाह सब इसमें शिरकत करेंगे और आपको इनाम दिया जाएगा $5000। ठीक है, इस पे आपने उनसे ये बस उनसे बात ले आए जाके आप कि इम्तियाज ने कहा मेरी ग्रिप ही नहीं है। इम्तियाज भाई, अल्लाह के इम्तियाज भाई, एक सेकंड, अल्लाह के फजल से ना वो भी लाइव बैठे हुए हैं ना, इम्तियाज भी लाइव मौजूद है। आजिज़ी इख्तियार करने का भी एक वक्त होता है और ललकारने का भी एक वक्त होता है। आज की तारीख तक किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉलेज बरूज और जिल का नहीं है जो अहमदियत में मिर्जा साहब लिख के गए हैं, जो मेरे पास है। अगर किसी को शक है तो आ जाए। जी से आप, सॉरी आपकी बात काट दी। ये देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इज़ क़ाल लहू कौमुहू, ये मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन। तो ये कहता है कुरान की फरा लिखी है। वो फरा क्या होती है? तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, अल्लाह ताला ये फारिहीन को पसंद नहीं करता।
موقع دے دیں پلیز. اب مجھے کائنڈلی آپ لوگ موقع دے دیں. ایک گفتگو چل رہی تھی, مجھے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ٹروتھ سیکر صاحب اب نیچے بیٹھ کر میسج کر رہے ہیں. آپ ٹروتھ سیکر بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں افضل صاحب امتیاز صاحب کو جواد صاحب کی براڈ پر لے آئیں. بھائی آپ یہاں پر کہہ کے گئے تھے کہ 1 to 1 ہم بات کریں گے, میں نے لوگوں کو نیچے اتار دیا ہے. آپ کیوں یہاں پر ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں؟ آپ تھوڑی ہمت کریں. اور 1 to 1 جو آپ نے گفتگو کہا تھا, ہمارے ڈیبیٹرز یہاں پر ریڈی ہیں بات کرنے کے لیے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز, ابھی بھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو بات کر کے گئے تھے اس میدان میں. اویس صاحب فار دا ریکارڈ, امتیاز بھائی فار دا ریکارڈ میں صرف ایک سیکنڈ. آج ہم نے انشاءاللہ ساری کے سارے جو ان کے ایکسکیوز ختم کرنے ہیں. جواد سے جا کے پوچھ لو کہ امتیاز تمہارے ساتھ آ کے ادھر ہی 1 on 1 بات کرے. سب کو اتارو, وہ اور میں صرف بیٹھیں گے اور ہوسٹ ٹائم لگائے گا. سب کو اتار دو ادھر, اس کی بات ابھی جاتا ہوں میں, ابھی کرتے ہیں بات انشاءاللہ ادھر جا کے. اچھا, میں نے ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کرنے کے لیے ریچ آؤٹ کیا ہے اور وہ اٹس ان دا ورکس. تو میرا خیال ہے کہ ہم مرضی ہے, جیسے آپ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن فی الحال یہ ہے افضل وڑائچ صاحب, ان کے جو ایکسکیوزز ہیں نا, یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے, میرا خیال ہے امتیاز بھائی کا فارمولا بالکل زبردست ہے, یہی ہونا چاہیے. ویٹ کر لیں, 5 سے 10 منٹ ویٹ کر لیں, کیونکہ میں نے جو کال کی ہے اس کال کے ضمن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہی ول میک دس ارینجمنٹ کہ وہ ہاؤس ٹو ہوسٹ ارینج ہو جائے. تو میں امتیاز صاحب چلیں آپ ایک کام کریں, میں آپ کو ایک مشورہ دوں افضل وڑائچ صاحب, آپ ان کو ایک اور میسج کر دیں, ابھی انہیں کہیں ہوسٹ ٹو ہوسٹ کرنا ہے, یا اس سے بھی فلیکسیبل آپشن امتیاز بھائی نے دے دی ہے. آپ کہیں کہ وہ آپ کی براڈ پر آنے کو بھی تیار ہے, ہم ہی بھریں, اور گارنٹی دیں کہ ڈراپ نہیں کیا جائے گا اور پراپر کا ٹائم ملے گا. نہیں وہ تو نہیں, وہ وہاں پہ یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ وہ فری جو اسپیچ والا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو وہاں پہ اویلیبل نہیں ہو سکتا. دیٹس ناٹ, وہ نہیں ان کا. اسی لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں پر آپ 5-10 منٹ ہم ویٹ کرتے ہیں. میری امتیاز بھائی آپ پلیز میرے خیال میں وہاں نہ ویٹ کرتے ہیں, جلدی نہ کریں, ہوگی جلدی نہ کریں, ان کو انوائرمنٹ کا زیادہ احساس ہے, ان کو بات کرنے دیں جو ساتھی کر رہے ہیں. جلدی نہ کریں کسی معاملے میں. اگر انہوں نے اتنے دنوں سے یہ شور مچایا ہوا تھا تو اب وہ آج جو ہے نا یہ لبل, آج یہ لبل بم نکل آتا ہے. آج اس کا کوئی نہ کوئی دیکھیں, اس لیے ظاہری بات ہے ٹروسیکر بھائی نے بھی اپنی کوشش تو کی ہے, تو ہم دیکھیں اگر عباس صاحب اگر وہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ نہیں کرتے تو اس سے ان کی نیت کا جو فقدان ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ برابر کا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ اس طرح اویلیبل ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں, ہم اپنے گھر میں رہیں, ہوسٹ ٹو ہوسٹ کی آپشن اویلیبل ہے. اس میں کسی قسم کی ٹیکنیکلی یا ادروائز کسی کو کوئی ایج نہیں ہے. برابری کی سطح کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں جب اویلیبل ہے بہت پارٹیز. تو میں نے بہرحال کال کی ہے, اس کا 5-10 منٹ تک ہم ویٹ کرتے ہیں, پاسبل یہ ارینجمنٹ ہو جائے گی ہوسٹ ٹو ہوسٹ والی. ٹھیک بیسٹ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ان کی طرف بندہ کو گیا ہے بات کرنے, وہاں جا کے مناظرہ نہیں نا شروع کر دینا چاہیے. اصل میں تو اس کو پہلے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں کہ ارینج کروانا چاہیے, دلائل وغیرہ گفتگو وغیرہ, وہ تو بعد میں جب آمنے سامنے کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو تب ہوتے ہیں نا. کوئی بندہ گفتگو کی ارینج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہیں مناظرہ شروع کر دیتا ہے. میں نے تو اس طرح کی آوازیں سنی. وہ کھیر کی کیا بات سنا رہے تھے, برفی کی کیا بات سنا رہا تھا جواد, میں سن نہیں سکا, آوازیں تو دے رہا تھا. کہنا مرزا صاحب نے برفی بڑی پسند سی. آؤ کوئی برفی کی مثال دینے لگے, میں تو سمجھ نہیں آئی. برفی کھا لی, برفی کھا, مطلب کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں بھائی انے دی دوڑ مسیت تائیں تے مرزائی دی دوڑ بزرگان دین تائیں. ککھ نہیں ان کے پاس ہے. نہیں تو بزرگان دین کے آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ ان کا علم, ان کا مرتبہ, ان کا مقام آپ سے تو بہت بلند ہے نا. تمام اگر آپ ان کو اس طرح پریزنٹ کریں گے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی حیثیت کو واضح کرنا پڑے گا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. عدنان مطلوب صاحب یہ بات آپ ہر جگہ پہ کرتے ہیں. بات یہ ہے وہ کہ اس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اس جیسے لیے بزرگان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, تو یہ بات سن لیں نا, درست آپ نہیں ہے میری نا. بات سن لیں. اس لیے نہیں کرتے کہ جب ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو یہ ٹائم کا ضیاع ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عقائد اپنے بارے میں گھڑ کے بتائے, جو رکھے, جس پر امت مسلمہ نے اس سے اختلاف کیا, کسی ایک بزرگ کا کوئی ایسا عقیدہ ثابت کر دے, آج اس کو بھی مرزا غلام قادیانی کی لائن میں کھڑے کریں گے. آپ جھوٹ بولتے ہیں بزرگان امت کی عبارات پہ. وہ ابن عربی نے کہہ دیا نبوت جاری, کہاں کہا ہے انہوں نے نبوت جاری ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ.
تو بھائی ہم اس لیے نہیں بات کرتے کہ بھئی آپ ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب سے ہٹ کے آپ بزرگان دین پہ بحث کرتے رہیں جو ہمارے لیے حجت نہیں۔ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں، کہیں بھی بات کریں جا موقع دیجیے گا اور ہم اپنے گھر سے، اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سائڈ کو نہ تو ایڈوانٹیج ہے نہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، دونوں کے لیے برابری کا میدان ہے۔ تو آپ یہاں سے گفتگو آن کر لیں، ادھر سے ہمارا ایک اس میں یہ ہے کہ وڑیچ بھائی، اس میں یہ ہے کہ دو بندے بیٹھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ امتیاز بھائی کو یہاں آ جائے، وہ ان کو پورا ٹائم دیا جائے گا، بڑے اچھے طریقے سے ان کو نہیں تو دو بندے، شیخ صاحب دو بندے جو بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ ایک مناظر بیٹھے اور آپ بیٹھے اور ہماری طرف سے بھی ایک بندہ بیٹھے گا جس نے بات کرنی ہے۔ آئی کے بھائی ابھی نا آپ سے طے ہوا تھا کہ آپ ذل اور بروز کے اوپر جو اسلامی نقطہ نظر ہے جو بزرگان نے لکھا ہے اس کے اوپر آپ اپنے بڑا صاحب یا تو دیکھیں گفتگو کرنی ہے یا ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی اپنی گفتگو کرنی ہے، یہ دو چیزیں مختلف ہے نا۔ آپ سے یہ طے ہوا تھا، پہلے ایک پہلا سٹیپ پورا کر لینا، آپ اس کے اوپر پروگرام کروا لیں، بزرگان کے اگر آپ کو حوالہ جات چاہیے تو وہ ہم آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے، ان کو ایک ایک پڑھ کے اس کے اوپر ان سے رائے لیں۔ اس کے بعد کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے آپ کی براڈ کے اوپر احمد نذیر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن میں تو صرف یہ بات کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ بات سن لینا پیارے بھائی، آپ کی طرف سے ایک دعوت کی ہے نا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہماری طرف سے نہیں گئی، وہ ٹروتھ سیکر بھائی نے اپنی طرف سے کی ہے بات، ہم نے تو جب آپ سے بات کی گئی ہے کہ پہلے اپنے عقیدے لارجر ایشوز کے اوپر تو بڑا ایسا بات کرتے رہتے ہیں نا، وہ تو ایک علیحدہ نہیں کرتے رہتے نا، نہیں کرتے رہتے، فوکس رکھ کے کریں جو آپ نے پہلے لگائے تھے نا اپنی جو بول صاحب مجھے ایک سے بات کرنے دیں، چلے یہ آگے ہیں جرت کر کے غیر متعلقہ بات۔ مجھے وڑیچ صاحب مجھے آپ پہلے اپنے ختم نبوت کے جتنے آپ کے ٹک ٹاک کے ہیں نا، ان سے آپ متفقہ طور پر یا کم از کم جو ہے نا 3-4 بڑے محمدین سے علوی صاحب سمیت یہ آپ ذرا مجھے اعلان کروا کے بتائیں نا کہ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے یہاں پہ جو عالم بیٹھا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا ابن العربی سے بڑا عالم ہے قرآن اور جی ٹھیک ہے، پھر آپ امتیاز صاحب کو یہاں کیوں بلا رہے ہیں؟ میں تو نہیں بلا رہا، نہیں ہم نے نہیں بلایا۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں پھر بعد میں بات ہوگی۔ میں پھر اس سوال کا جواب لے کے دینا ہے آپ نے، آپ کو بہت شوق ہے نا چولا بننے کا۔ وڑیچ صاحب چلے گئے، یہ میرا سوال ان سے بڑی دیر کا۔ جی یہ آپ نے سن لیا کہ ان کی جو سیریسنس ہے، ہم ان کو سیریس لے رہے ہیں، دے آر ناٹ ایون سیریس۔ اچھا وڑیچ صاحب ان کو جواب دے دیں، یہ جو کہہ رہا ہے بڑی دیر سے عرصہ دراز ہو گیا ہے، 100 سال گزر گیا، میں یہ سوال کرتا ہوں، اس کو جواب دیں ہماری طرف سے کہ جماعت احمدیہ اپنے چونکہ ٹک ٹاک پہ بات کر رہے ہیں، 10 جو معتبر لوگ ہیں ان کے مین فرنٹ لائن کے، ان سے لکھوا کے دے دیں کہ مرزا صاحب کا ذلی بروزی نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پر ہمارے پاس قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جس بزرگان امت میں سے جس پر ہاتھ رکھیں گے کہ بھئی اس کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے ان سے لکھوا دیں۔ بھئی جب قرآن حدیث سے اگر دلائل ہے تو وہ پیش کریں، اگر نہیں ہے تو اعلان کریں بھئی ہمارے پاس وہاں سے نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب نے یہ دلائل اس لیے گھڑے ہیں یا عقیدے اس لیے گھڑے ہیں، جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا، فلانے بزرگ نے کہا تھا، تو اس کو دیکھ کے تو اس نے یہ عقیدہ گاڑ لیا۔ تو ان سے چیلنج ہے، ان کو جواب دے دیں، ان سے کہیں بھی یہ جواب آ گیا، آپ 10 لوگ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے پاس مرزا صاحب کے یہ بروزی ذلی عقیدے کی قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، پھر جس امت کے بزرگ پر آپ ہاتھ رکھیں گے اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آ جائیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اصل میں نا ضیاء بھائی ادھر ایک نا جو دجل و فریب جو چل رہا ہے نا، ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اب سے اور بھی زیادہ جو ہے وہ اس بارے میں مطلب غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، ذلی بروزی جو نبوت کا لفظ ہے نا، ذل کے ساتھ اور بروز کے ساتھ نبوت کے لفظ کو حذف کر دیا ہے۔ یہ جو ان کی چال ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ذلی بروزی اپنے لوگوں کو صرف اور صرف ایک انجیکشن دینے کے لیے، پیناڈول کی گولی وقتی طور پر، اس کی سر درد کی گولی دینے کے لیے کہ دیکھو جی ہم نے ثابت کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے وہ لکھا ہے۔ جی بالکل خلیفہ وقت بھائی، اس لیے میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی بزرگ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ذل کا لفظ کہیں لکھا ہوا ان کو مل جائے، آسمان سار پہ اٹھا لے، یہ دیکھیں یہ ذلی تو بہت ثابت ہو گئی ہے۔ کسی نے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ اس کے ذل ہیں، اتنی بات کی ہوئی ہے، کیا انہوں نے کہا کہ وہ نبی بن گئے؟ یہ ذلی نبوت ہو گئی؟ نہیں، ہمارا جو جھگڑا آپ سے ہے وہ یہ نبوت پہ ہے،
جو نبوت گھڑی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس پہ ہمارا جھگڑا ہے. باقی کوئی لاکھ کہتا رہے ہمیں الہام ہوتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں سچی خوابیں آتی، جو مرضی کہتا رہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان سے. جو بنیاد ہے اس کو پکڑے، اس کو جو چھوڑ دیتے ہیں اور ایویں لوگوں کو ڈرامہ لگایا ہوا ہے فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے فلاں بزرگ نے. تو بات کر دیں کلیئر کہ بھائی قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے. جس بزرگ کا نام لیں گے ہم ابھی آج جس مرضی پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا آپ جب گئے تھے نا بات کرتے، ضیاء بھائی ایک سیکنڈ بیٹھے گا. ضیاء بھائی دیکھیں اچھا ابھی ویسے نا میں نے اس کے بعد جب یہ اپنا افضال بھائی جب وہاں سے آ گئے نا تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امتیاز بس یہاں پہ آ جائے اور ہم نے بس حوالہ لگانا ہے، وہ حوالہ بزرگوں کا پڑھ کے بتائے گا. بھائی تم نے کب بتانا ہے کہ تم کیا مانتے ہو، کیا چیز ہے برو. اچھا اگلی بات دیکھیں، ہم ضیاء بھائی اس کو اور بھی علمی کر دیتے ہیں سننے والوں کے لیے. یہ ان کے صرف ہم نہیں کہتے کہ 10 بندے فلانے نہیں، ابھی جو ٹک ٹاک پہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بندے لکھ کے دے دیں کہ مرزا صاحب کا جو ذل اور بروز کا عقیدہ ہے وہ وہی ہے جو ان سارے بزرگوں کا تھا، یہ لکھ کے دے دیں. اس کے بعد پھر بزرگوں کو پیش کرنا شروع کر دیں. کیا خیال ہے ضیاء بھائی؟ یہ بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ان کے مرزا صاحب، کہہ دیں کہ بالکل ضیاء بھائی ہاں جی جی سوری ضیاء بھائی بات کاٹی. ضیاء بھائی بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منوان وہی عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ان بزرگات کی عبارت یہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سے نکلتا ہے، وہی مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. تو یہ اس کی نبوت سے خود ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ کر دے اعلان، تو آ جائیں اس سے پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے اعلان بھی تو کریں نا، کبھی قرآن حدیث سے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس کا ثبوت. بزرگوں کی عبارات کو لے کے اس کو تروڑ مروڑ کے اپنا ایک معنی کشید کرنا اور پھر کہنا اس کے مطابق ہے جی، یہ تو فراڈ ہے، جتنا مرضی لگاتے رہیں آپ. بھائی آپ بے فکر رہے، جب یہ آپ کو بھی انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں بات تک، سارے ہمارے بھائی پہنچ گئے. جب اگر دیکھیں نا، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس طرح اسلام کے دیگر صوفیاء نے کوئی ذل بروز کے حوالے سے بات کی ہے، وہی بات مرزا صاحب نے بھی کی ہے. اور یہ چونکہ تاثر یہ دے رہے کہ دیکھو جی مرزا صاحب نے کی ہے تو مرزا صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان پہ اعتراض نہیں کرتے. ہم تو کہہ رہے ہیں پھر کم از کم اتنی بات تو لکھ کے دے دو نا بھائی کہ جو بات غلام فرید چاشڑا والے نے کی ہے، جو بات ابن عربی نے کی ہے، جو بات شاہ ولی اللہ نے کی ہے، جو کسی جن کے بھی نام لے رہے ہو، جو بات ان ساروں نے کی ہے وہی بات مرزا صاحب نے بھی کی ہے. یہ بات لکھ کے دے دو، اس کے بعد پیش کرو بزرگوں کو. ਉਹ ਸੇਬ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ? ਓਏ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਭਿੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਉਧਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਆਮਰ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਦ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਕੋਲੋਂ. ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਲੜ ਜੇ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਵਾਦ ਨੇ, ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਮੇਰੀ. میں جاننا ویسے. اچھا کائنڈلی پلیز کر لیں اردو میں کائنڈلی، تاکہ وہ یوٹیوب پہ لائیو جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. ضیاء بھائی کر رہے تھے کہ ان کو آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے سونا چاندی ڈرامہ لگتا تھا. وہ نپاڑ صاحب بیچارہ سونا، وہ ریڈیو لیا ہوا نیا تو کان کے ساتھ لگائے خبریں سن رہے ہیں. اس نے کہا کیا خبریں سن رہے ہو، کو میں بھی بتاؤ. کہتا لاہور کا نام آیا، اس میں سیالکوٹ کا نام آیا، سیالکوٹ کا نام آیا، لدھیانے کا نام آیا، لدھیانے کا. ان کے یہ حالات ہیں. ذل کا لفظ آ گیا، فلانی کتاب میں بروز کا لفظ آ گیا، فلاں صوفی نے بزرگ ذل کا لفظ استعمال، یہ دیکھو فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ بھائی یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ ذل اور بروز کا لفظ یا اس کی اصطلاح اگر کسی بندے نے استعمال کر دی تو یہ عقیدہ تھوڑی بن جاتا ہے. عقیدہ تو ایمانیات ہے. کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ذل ہے یا جس کے بارے میں میرا یہ حسن عقیدت ہے کہ وہ بروز ہے نبی پاک کا یا ذل ہے، اس کو عقیدہ بنا لو؟ یہ عقیدہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کسی نے یہ ہوتا ہے عقیدہ؟ جو اس ذلی نبی کو بقول آپ کے، جس کو آپ ذلی نبی بنائے بیٹھے، اس ذلی نبی کو، بروزی نبی کو نہیں مانے گا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے کسی ہمارے بابا جی نے، صوفی صاحب نے، بزرگ نے، بزرگان دین، اولیاء اللہ
बुजुर्गान दीन ने लिखा है, बुजुर्गान दीन है, किसी ने ऐसी बात लिखी? हम तो खुद कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके जिल थे, अहले बैत आपके जिल थे, लेकिन ये अकीदा थोड़ी है। ये तो एक हुस्न अकीदत है, एक इस्तिलाह है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि उनके साए की तरह बिल्कुल हूबहू उनके नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने दिखाया, बस दैट्स इट। ये हमारा एक हुस्न अकीदत, लेकिन ये अकीदा नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में हमारा हुस्न ज़न है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी के लिए ऐसे साथियों का इंतखाब किया जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनके दिलों में झांक कर देखा। सदके जाएं, हमने इनके दिलों में झांक कर देखा, तो हमें वहां पर सफाई ही सफाई, ईमान ही ईमान दिखाई दिया, सदाकत ही सदाकत दिखाई दी। ये वो सहाबा थे। उन सहाबा के बारे में या उन अहले बैत के बारे में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों के बारे में, अब हजरत हसन के बारे में मैंने किसी किताब में पढ़ा था, वो बिल्कुल हूबहू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोटो कापी दिखाई देते थे। यानी चेहरे मोहरे के लिहाज, जिस्मानी लिहाज से भी उनकी शक्ल नबी पाक से बहुत मिलती थी, दाढ़ी, रंगत, नैन नक्श नबी पाक जैसे। नवासे थे उनके। अमूमन बच्चों के जो मुहांदरे हम पंजाबी में कहते हैं, वो अपने मामू पर नाना पर जाते हैं। मेरे अपना बेटा है, कापी है अपने मामू की, फोटो कापी है बिल्कुल। दूसरा है वो मेरी फोटो कापी है, वो मेरी फोटो कापी है। तो ऐसे ये सिर्फ एक जिल और बरूज की सिर्फ इतनी हकीकत है कि कोई बंदा ये कह देता है कि ये तो उनकी फोटो कापी है, लेकिन ये ईमानियात में से नहीं है। ये कोई अकीदा नहीं है, ना ये ऐसा कोई ओहदा है कि जिल्ली नबूवत कोई ओहदा निकल आया है, बरूजी नबूवत कोई नई शाख निकल आई है, कोई नई वो निकल आया है, रैंक निकल आया है, जिस पर आपने एक बंदे को फाइज करके लोगों को कहा है कि इस पर ईमान लाना जरूरी है, ये ईमानियात में से। इस तरह का कोई इस्लाम में तसव्वुर पाया ही नहीं जाता। आपने एक नई नबूवत इजाद की है, जिल्ली नबूवत, बरूजी नबूवत। आइना वो क्या नाम है उसका, कलमतुल फसल में लिखा हुआ है कि पहले दो ही किस्म की नबूवतें होती थी, एक तशरीह नबूवत और एक गैर तशरीह नबूवत। मिसालें दी हुई हैं। तशरीह नबूवत की मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है, खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि वो शरीयत लेकर आए। ठीक, वो जो गैर तशरीह अंबिया हैं, वो हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ये हैं उनके बकौल जो गैर तशरीह अंबिया थे, जो शरीयत लेकर, नई शरीयत लेकर नहीं आए। कहते हैं ये दोनों बंद हैं। एक नई नबूवत जारी हुई है, इनेकास वाली नबूवत, जिल वाली नबूवत, बरूज वाली नबूवत, ये नई किस्म इजाद की गई 1901 में, और इसका ये पहला और आखिरी नबी है। शर्म नहीं आती ये बात करते हुए भी? पहला नबी है और साथ ही दरवाजा बंद भी है। बंद साबित करूंगा मैं कि बंद है दरवाजा, और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अत्तम ज़िल होना चाहिए, और अत्तम ज़िल खातमन नबीयीन का जरूरी है कि खातमे ज़िल्ले नबूवत हो, खातमे ज़िल्ले खातमियत नबूवत हो, खातमे नबूवत ज़िल्ली हो, ज़िलिया हो। बस बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खातमे नबूवत ज़िलिया हो। देखो ना कैसी कैसी इस्तिलाहात इजाद की हैं, जुबान भी नहीं चढ़ती, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। भाई अच्छा आमिर भाई, एक और भी आप बात देखें। हम देखें ना, सुबह से शाम तक कहते जी इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। हम ये भी साबित करेंगे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इब्ने अरबी के अकीदे को गलत करार दिया हुआ है, ये भी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी आमिर भाई बात कर रहे थे ना अहादीस मुबारका में, बल्कि बुखारी शरीफ में ही है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये बयान किया गया है कि कान अशबहन नास बिन नबी मिन सदरिही इला रासिही, कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो सीने से सर तक तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। फिर इसी तरह हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी ये बात खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अशबहत खालकी व खुलुकी, कि वो मेरे हम खलक में भी और खुलक में भी मेरी शबी हैं।
خلق میں بھی اور خلق میں بھی میری شبیہ ہیں. کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شبیہ کسی کو قرار دیا تو کیا وہ نبی بنے؟ ذلی بروزی نبی بن گئے؟ نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرمانے سے کہ یہ میری خلق میں بھی خلق میں بھی میری شبیہ ہیں، عین میری تصویر ہیں، عین شکل ہے، مرزا کی زبان میں بات کریں تو ذل ہیں، بروز ہیں، مرزا غلام قادیانی کی اصطلاح میں بات کریں تو کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے وہ نبی بن گئے؟ یا ان کو کسی نے نبی کہہ دیا، یا ان کو کوئی نبی مانتا ہے؟ نہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی تشبیہ دینے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی ذلی بروزی نبی نہیں بنا، تو ایک بزرگ اگر کہہ دے تو اس کے کہنے سے کیسے کوئی ذلی بروزی نبوت بن جاتی ہے بھائی؟ زیادہ تباہی تو اس وقت آپ لوگوں کے عقائد میں آئی جب آپ نے یہ مان لیا کہ پہلے تو کسی کو، اب میں کہنا نہیں چاہتا کوئی لفظ، وڈائے صاحب کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا لفظ نہ یہاں سے ریلے ہو، ایک ایسے شخص کو جس کا اخلاق اور کردار بالکل اس کے الٹ ہے، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اور اخلاق کے اور سیرت کے بالکل الٹ ہے، اس کو پہلے تو ذل اور بروز قرار دیا، پہلے تو یہ تکا کیا، ظلم کیا اپنے، اوپر سے کہتے ہیں ایک تے کانی تو اتو پہ گیا پانی، اوپر سے نہریے ڈالا. کہتے ہیں ذل اور بروز ہونے کی وجہ سے وہ روحانیت بھی اس کے اندر آ گئی اور پھر وہ وہی ہو گیا، وہی مقام مل گیا، مقام بھی وہی مل جائے. اصل ہے تباہی یہ کہ وہ مقام مل جاتا ہے، وہ مرتبہ مل جاتا ہے، یعنی جس طرح وہ نبی ہیں اسی طرح یہ نبی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس نبی کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہو جاتا ہے، ایمانیات میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل تباہی کی بنیاد. ورنہ تو جس طرح ضیاء بھائی نے آپ کو پڑھ کے حدیث سنا دی ہے کہ اگر کوئی نبی پاک کے اہل بیت میں سے، صحابہ میں سے، ایک اور بھی صحابی تھے غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے ہیں جب، تو وہ نبی پاک کے بڑے ہم شکل تھے، ان کی داڑھی وغیرہ، تو انہی کی وجہ سے یہ غزوہ احد میں شور مچا ہے کہ نبی پاک معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں. وہ بڑے نبی پاک کے ہم شکل تھے، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں، اور آپ کو مل جائے گی حدیث ان کے لیے بھی. تو ہم شکل ہو جانا، ہم شبیہ ہو جانا، یہ کوئی بندہ وہ نہیں ہو جاتا کہ یہ بندہ وہ بن گیا. اس کو مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر، بالکل 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، وہ مقام اس کو مل جاتا ہے، وہ آپ کے ایمانیات میں داخل ہو جاتا ہے کہ یہ بھی وہ نبی بن گیا. اصل چیز ہے یہ جو آپ نے گھڑی ہے، جس سے آپ ایک نئی نبوت کے ماننے کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا اور اسلام سے نکلے ہیں، وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ ذل اور بروز ہونے کی وجہ سے وہ مقام مل گیا اور وہ مرتبہ مل گیا نبوت والا. یہ ہے اصل تباہی. تو بہرحال اس طرح نہیں ہوتا بھائی جان. السلام علیکم. ایک سوال ضمن اگر ممکن ہے تو میں کر سکوں؟ کل بہت کر سکتے ہو بات تو جس سے ذل اور بروز دے سے میں کیا کوئی موضوع نہ ڈائیورٹ ہو جائے. کل بہت شور مچایا، لیکن ایک وہ آپ ہی سائل نے تھے، آپ ہی مجیب نے، ٹھیک ہے نا، کسی سائل کو سوال لیندے نے جواد اور کملاتے ہیں یہ لاش ہو رہی کہندے نے جی اسی تے 1,24,000 نو حضرت آدم دا ذل اور بروز ثابت کر دیتا تے تسی خالی ذل یا بروز دی کی ٹرمینالوجی شیعہ سنی لٹریچر میں موجود ہے، لیکن نبوت دے نال مخصوص نہیں ہے. تحت ذل السماء، آسمان دے تھلے بدترین مخلوق شر انگیز لوکاں نو کیا گیا، لیکن کی نبوت دے نال ٹرمینالوجی شیعہ سنی لٹریچر میں موجود ہے. میں تو اپنے لٹریچر نہیں پڑھی کہ اہل سنت والجماعت دے لٹریچر کے اندر نبوت دے نال منسلک ہے وہ اشیاء. کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا اس طرح کی گمراہی کے عقائد اور کفری عقائد کا، کوئی سایہ بھی نہیں ان کو ملے گا مسلم لٹریچر میں، نہ مسلم ایمانیات میں، عقائد میں. اور وہ جو شور آپ سنتے تھے نا، اس کا جو آپ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، بس اتنا ہی ہے ان کا شور. ایک قطرہ خون بھی نہیں ہے. لاشیں ہیں، جا کر دیکھ لیں کہ کچھ پتنگوں کی لاشیں پڑی ہیں پر کسی کے جلائے ہوئے ہیں. امتیاز بھائی کے جلائے ہوئے میرا خیال ہے اس معاملے میں. یہ شمع انہوں نے جلائے، یہ انہیں کے جلائے ہوئے ہیں. دیکھ لیں، جا کے وہاں جا کے دیکھ لیں. ان سے کہیں کہ بھائی وہ آوازیں دے رہے ہیں، وہاں 150 بندہ بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو بہت شور سنتے تھے آپ کا یہ ذل اور بروز کے موضوع پر. اب کیوں نہیں آتے؟ نہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کرنا چاہتے ہو، نہ اس براڈ پہ آنا چاہتے ہو.
अपनी ब्राड के लिए भी पाबंदी लगा रहे हो। इम्तियाज भाई आ जाएं और आके बुजुर्गान दीन की किसी तहरीर को हमें पढ़ के समझा दें। हाय हाय हाय, इस बेबसी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। वहां मैंने देखा पता नहीं 10,000 बंदा एक दफा ना, वो एक यार वो हमारा मीडिया का लड़का था, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने एक दिन मरजाइयों पे यूट्यूब का वो ब्रॉड स्ट्रीम चला ली। अवैस रब्बानी? नहीं, ये 4-5 साल पहले की बात है, तब व्हाट्सएप ही होते थे। तो वो मीडिया का एक लड़का है, वो कोई मेरा ख्याल है फिल्म में भी करता है काम या ड्रामों में करता है, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा। यूट्यूब पे उसका चैनल भी है। वहाँ काफ़ी बंदे 10,000 बंदा इकट्ठा हो गया। डॉक्टर या वहाँ आके कहता है चलो जी हम उन्हें क्या यार, मैं नहीं जानता कादियानियत के बारे में ज़्यादा, तो मैं जानना चाहता हूँ, इधर से ये मुसलमान आ गए हैं, इधर से आप आ गए हैं, तो कोई बात मैं चाहता हूँ कि 1-on-1 कोई मौजू तय करके कर ली जाए। तो ये डॉक्टर या कहता है वकार ज़का। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। यार कितनी मेमोरी है आपकी, मेरा तो कम खराब ही होता जा रहा है, सारियां गल्लां तो सही दस रहे पिछू। वकार ज़का नाम था उसका। हाँ नहीं तो मैसेज आ रहे ने। अच्छा ये भी थली नकला मार के रेलवे दस दे मैनू। अच्छा वो बड़ी फेमस है, मैं नकल नहीं मारी भाई। अच्छा तो वैसे बड़ा फेमस। तो ये कहता है डॉक्टर या कहता है चलें जी शमसुद्दीन भाई से मेरा मुनाजरा हो जाता है 1-on-1, ये कुरान करीम से साबित करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा ली। मुनाजरा होता है इस तरह मुनाजरा होता है कि ये साबित करेंगे कि कुरान से कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है। आप क्या करेंगे? मैं बैठ के मटर छीलूंगा यहाँ। इससे कुछ भी साबित नहीं होता, अगली आयत पेश करें। मैं बस यह काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली की गई को मैं 6 महीने खजल होंदे रहा कुरान हदीस ते गल करदे, लेकिन उस्ताद ने हुण जेड़ा कहा ना कि भाई इन्हां नूं वेखदे लितर हत्थ फड़ लो, मैं ना ते रूहानी खजाना हत्थ फड़ लो ते चीका कढा लो, खत्म। फिर असीं वो जीरो ते आउट होना शुरू हो गए जिस दिन दा वो एक मिनट, वो ट्रूसिका भाई अगर आप रिक्वेस्ट डाल के ऊपर आइएगा 1 मिनट प्लीज। आप थोड़ी इतनी हिम्मत तो करें, आप बुला रहे हैं इम्तियाज भाई तो आ जाएंगे, आप प्लीज जरा ऊपर आइएगा। कल बैठे सन नाल ए मौसूफ बैठे सन जदों उत्थे जिल ते बरूज दा कांसेप्ट चले, बहुत ताड़ियां बजाइयां। जी अस्सलाम वालेकुम। वैस भाई ਇਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਜਨਾਬ ਬਸ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ। जफरुल्लाह शाह साहब आए थे, वो बिना बात किए चले गए, खैरियत है? पता नहीं, मैं इधर ही हूँ ट्रूसिकर भाई, आप ऊपर आए, मैं इधर हूँ, आप 1 मिनट के लिए ऊपर आए, मैं ही सिर्फ आपसे गुफ्तगू करूंगा, आप 1 मिनट के लिए ऊपर आए जरा, ताकि इस मौजू को आके लेके जाए। वो सबका टाइम कीमती है और इस कीमती टाइम को बचाते हैं। आपको रिक्वेस्ट डाली, आप ऊपर आए जरा, थोड़ा सा मौजू तय करें। अच्छा, जब तक आप उनको बुला रहे हैं तो मेरे ख्याल में चूँकि मौजू के हवाले से जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि लोगों को साथ साथ एजुकेट करना है, तो अगर आप इजाज़त दें तो अहमदियत का पूरा अकीदा बुरूज अगर बयान कर दिया जाए। आप अपनी बात शुरू करें, आप अपनी गुफ्तगू शुरू करें। उन तिलों में तेल नहीं है भाईजान, वो नहीं आएंगे, ना यहाँ आएंगे, ना होस्ट टू होस्ट आएंगे। बस उन्होंने जो करना था वो कर लिया। आप अपनी बात शुरू करें, सारे मुसलमान सुने, हम भी थोड़ा बहुत जब आप बात खत्म करेंगे हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह।